बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया तो इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा फरमाया, इस ज़मीन में इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थी और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया और इस बदबख्त के माँ बाप कौन थे। इस रूहे ज़मीन में सबसे पहले शैतान और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, शुक्रिया। दोस्तों, फरिश्तों को दर्स देने वाला बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मुकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने बगावत कर ली और दरबारे इलाही से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आसमानों पर दो किस्म की मखलूकात रहा करती थी, नारी और नूरी। नूरी मखलूकात नूर से पैदा की गई, जिसे मलाइका या फरिश्ते कहा जाता है। ये दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा करते थे और इनके यहाँ औरतें नहीं होती और ना ही इनकी नस्ल आगे बढ़ती थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जोड़े पैदा नहीं किए। और दूसरी नारी मखलूक जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा फरमाया था, वो जिन्नात थे। और जिन्नात की औरतें भी होती हैं और इनके यहाँ औलाद भी पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जोड़े पैदा फरमाए हैं। रवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सामून जिन को पैदा किया और उसको जमीन पर भेजा। उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया, जिससे जिन्नात की नस्ल खूब आगे बढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और फरिश्तों को हमदो सना के लिए पैदा फरमाया था। ये सब इसलिए बनाए गए ताकि वो अपने हकीकी खालिको मालिक को जाने और उसकी हमदो सना करें, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। समयून जिनको ज़मीन पर भेजा गया तो कसीर तादाद में इनकी औलादें हुई। इब्तिदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की अताअत गुजार और फरमा बरदार थे, लेकिन बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जब उनकी बदअमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मजा चखा और वो मर गए। जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। इन्हीं जिन्नात में से एक मशहूर जिन चलीपा जिन था, उसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों ही बहुत कद आवर और बहादुर थे। चलीपा जिन की शक्लो सूरत शेर जैसी थी और उसकी बीवी तबलीस की शक्ल भेड़िए से मिलती थी। वो अपने शौहर की तरह ताकतवर और दलेर जिन थी। चलीपा जिन तमाम जिन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन खौफ खाते और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा जिन का एहतराम करता। इन दोनों के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका अज़ाज़ील अज़ाज़ील रखा गया। अज़ाज़ील में अपनी माँ और बाप दोनों की खसूसियात शामिल थी, यानी वो नहायत ही सरकश, बहादुर और बहुत ही ताकतवर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 50,000 साल पहले इस जमीन पर जिन्नात का अरूज था। इस रूहे जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात सरकश और नाफरमान हो गए। ये जमीन के अंदर फितना और फसाद फैलाते थे। जब झगड़े और फसाद से जमीन लर्ज उठी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नात से जंग करो और इन्हें मार फेंको। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे तो फरिश्ते जमीन पर
انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنات کے درمیان زمین پر بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے ماں باپ چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ وہ دونوں بڑی بہادری سے لڑے، لیکن فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جنات پر اس طرح پڑتا کہ وہ اوندے منہ گر جاتے۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے، ان میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب عزازیل کو بارگاہ الہی میں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ فرشتوں نے عزازیل کی پرورش بہترین انداز میں کی، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ وہ اپنا تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت و ریاضت دیکھ کر اس کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر فائز کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے لگا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقا، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے چہیتا اور عبادت گزار اور ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ بن گیا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت اور دانشوری میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر معلم مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا، اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ حضرت عقاب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند ہو گیا کہ جس ممبر پر بیٹھا کرتا، اسی ممبر کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی اسی ممبر کے نیچے بیٹھ کر عزازیل سے علم حاصل کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، لہٰذا ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شیطان مردود کی۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک نیک بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے، اور ایک دن وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، اسی وجہ سے اس کی ساری عبادت رد ہو جائے گی اور وہ بندہ شیطان بن جائے گا۔ عزازیل نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شیطان مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر وقت اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ شیطان کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزر گئے۔ دوستو، جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔
اور یہ بغیر روح کے 40,000 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس پتلے کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جس طرح کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ فرمائے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا اور زمین پر فتنہ فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے اپنے بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا، تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل غرور اور تکبر میں آ کر بولنے لگا، اے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں مٹی کے اس پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے جانے کا حکم دیا اور عزازیل سے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا، لوح محفوظ پر جس مردود کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ تو شیطان مردود کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے نیک بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بنا دوں گا، اور بہت سارے بندے میرے اس جملے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیرا کہنا مانیں گے میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں بارگاہ الہی سے نکالے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا، اور اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے ہزاروں سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی، اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت میں دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اذیت ناک موت نصیب فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مردود کو جہنم میں ڈال